رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اور موت کے بعد کی تیاری شروع کر دے۔ لوگ خوش قسمت آدمی اس کو سمجھتے ہیں جسے دنیا میں مزے کی زندگی ملے۔ مجھے جو بیانات میں کرتا ہوں جمعے اور اتوار کو اور اس کے علاوہ بھی بہت سارا مواد، یا آپ اس کو ٹاپک کہہ سکتے ہیں، وہ جو ٹاپک مجھے ملتے ہیں وہ لوگوں سے ملتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ لوگ مجھے کال کر کے بتاتے ہیں کہ آج اس ٹاپک پر بات کریں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی کال آ جاتی ہے یا آتی رہتی ہیں ایک ہی موضوع سے متعلق کہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ پبلک جا کس طرف کو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پبلک کدھر کو جا رہی ہے، تو کتنا ان کا کان مروڑنا ہے اور کتنا ان کو ٹریک پر لانا ہے۔ بھائی جو آدمی واعظ کہہ رہا ہے وہ روحانی معالج ہوتا ہے نا، روحانی۔ جو جسمانی ڈاکٹر ہے اسے اگر یہی علم نہ ہو کہ مریض میں بیماری کیا ہے تو علاج کس چیز کا کرے گا وہ؟ تو جو ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو اسے یہ تو پتا ہو کہ پبلک میں بیماری کیا ہے۔ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ اس کو پتا ہونا چاہیے نا کہ پبلک میں مرض کیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرض جاننے کی کیا ضرورت ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں بس بیان کر دیں۔ کیا کریں؟ بولو بھائی، قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کے بندو، قرآن حدیث کی روشنی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس وقت جس قوم میں جو بیماری ہو اس بیماری کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ یہ قرآن و حدیث ہی کہتا ہے۔ ہر حدیث ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی، ہر آیت ہر ایک کے سامنے پڑھنے کی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میں اس پہ حدیث سنا رہا ہوں کہ ہر حدیث ہر ایک کے سامنے پڑھنے کی نہیں ہوتی، لوگ غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ قرآن میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم میں جو خاص مرض تھا، خاص بدعملی تھی، اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو ہر پیغمبر اپنی قوم کی بیماریوں کو بیان کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو تبلیغ کی شرک کے خلاف تبلیغ کی ہے۔ لوط علیہ السلام نے لڑکوں سے بدفعلی کے خلاف، ابراہیم علیہ السلام نے لڑکوں سے بدفعلی کے خلاف نہیں کی بلکہ بت پرستی کے خلاف۔ حالانکہ قرآن حدیث میں تو دونوں برائیوں کو بیان کیا ہے، لیکن ہر برائی آپ کی قوم میں نہیں ہوتی، اور ساری برائیاں دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہوتی۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ فلاں علاقے میں جائیں اور توحید پر بیان کریں۔ میں نے کہا وہ فلاں علاقے کے سارے لوگ توحید پرست ہیں، ان میں کوئی بدعتی نہیں ہے، ان میں توحید۔ کہہ رہے نہیں، قرآن نے سب سے زیادہ توحید کو بیان کیا ہے۔ میں نے کہا قرآن نے سب سے زیادہ توحید اس لیے بیان کی کہ قرآن کے اولین مخاطب مشرکین تھے۔ توحید پر بیان ضروری ہے، اس لیے کہ آج بہت زیادہ شرک معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ میں مخصوص علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ ہر علاقے میں نہیں ہوتا۔ ہاں آج عمومی طور پر لوگوں میں شرک پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ توحید کو بیان کیا جائے، شرک کا مفہوم کیا ہے، شرک قوم میں کیسے پھیل رہا ہے۔
بڑے بڑے سیاسی لیڈر مزاروں کو جا کے چوم رہے ہیں, تو وہ اب اس پر تو پھر بات کرنی پڑے گی نا, شرک پھیل رہا ہے. لیکن ہر چیز, ہر برائی ہر قوم میں بولو بھائی نہیں ہوتی. تو قرآن و سنت ہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہے. اس قوم میں جو برائی ہے وہ دیکھو, اور اس سے متعلق پھر قرآنی آیات اور احادیث تلاش کر کے اس پر بات کی جائے. یہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث آپ گچی پکڑ کے رکھیں, میں سناؤں گا ابھی, ٹھیک ہے نا, موضوع کی گچی پکڑیں آپ. یہ اس پر ہوگی کہ ہر بات ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. اس سے پہلے ایک بات کہ بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ میں ان کو یہ سمجھاتا تھا کہ جب تم فارغ ہو کر دین کی تبلیغ کے لیے پبلک کے سامنے جاؤ گے تو بیان سے پہلے یہ نہ دیکھنا کہ مجھے کیا آتا ہے, یہ دیکھنا ہے کہ پبلک کو کس چیز کی ضرورت ہے. بہت بڑا فتنہ ہمارے معاشرے میں اس وجہ سے کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ کو چند چیزوں پہ بڑی اچھی گرفت ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس بارے میں اچھا بول سکتا ہوں, پبلک کی ضرورت ہو یا نہ ہو آپ اچھا بول کے واہ واہ کروا لیتے ہیں اور پبلک کو فتنے میں ڈال دیتے ہیں. رفع الیدین پر آپ کو بہت اچھی تقریر آتی ہے, اب آپ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈالتے رہو گے کیونکہ آپ کو تقریر اس پہ بہت اچھی آتی ہے, آپ کا مطالعہ بہت ہے, حوالے بہت یاد ہیں, حالانکہ پبلک کو اس ٹاپک کی ضرورت نہیں ہے. تقلید پر بہت اچھا بول لیتے ہیں یا تقلید کے خلاف بول لیتے ہیں, تو ہر جگہ اس موضوع کی ضرورت نہیں ہے. اور بہت سارے موضوعات ہیں. ایک بڑے عالم تھے, ہم نے ان کو بیان کے لیے بلایا, بہت بڑے عالم. انہوں نے بیان کیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے. اس پر 1 گھنٹہ بیان کیا, پبلک کی کھوپڑی گھوم گئی, کیونکہ یہ اتنا علمی اور پیچیدہ موضوع تھا کہ پبلک کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں ہے, نہ کبھی سنا انہوں نے. ان کی کھوپڑی کیا ہو گئی. میں نے کہا اب یہ اتنے بڑے عالم ہیں, ان کو اپنا علم تو انہوں نے ظاہر کر دیا مگر عوام کو مخمصے میں ڈال دیا. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, مخلوق نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو عوام میں اتنا پیچیدگی اس کے ساتھ چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ٹاپک, بہت حیات ممات کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے. کراچی میں لوگ حیات النبی ممات النبی کا مسئلہ جانتے ہی نہیں تھے, لیکن بعض لوگوں کو چونکہ یہ بہت اچھا آتا ہے انہوں نے آ کے ایک خارش کی بیماری لگا دی, سب کو خرشیلا بنا دیا کیونکہ ان کو یہ آتا ہے, ورنہ پبلک کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے. آرام سے سب محبت سے رہ رہے تھے, ایک خرشیلا آیا, اس نے دھوئیں دار تقریر کی, دوسرے کو خارش ہوئی, اس نے پھر دھواں دار تقریر, 2 دھڑے بن گئے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور یہ جو میں نے بات کی اس پہ جو میرے خلاف اب جو واٹس ایپ پہ کلپ آئیں گے وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن ابھی تپا ہوا تھا تو ہم نے کہا بول دو. اور مثال, اصل مثال تو یہ ہے. تو خرشیلوں سے بچو, خرشیلوں سے. خارش بڑی خطرناک بیماری ہے, یہ متعدی ہے. لوگ دلیل دیتے ہیں کہ وہ آپ کے فلاں بزرگ نے بھی تو لکھا ہے, تو ایک دفعہ لکھا نا, اس کے بعد ساری زندگی وہ یہی تو نہیں لکھتے رہے. آپ بھی ایک دفعہ لکھ دو کتاب میں, ختم کرو اس ٹاپک کو. بھائی ایک دفعہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ بھی لکھتے ہیں, ایک دفعہ لکھ دیا, بس ایک فتویٰ دے دی, ختم. اب اس کو ٹاپک بنا کر اس پہ اتنا زیادہ, اور پھر جب انہوں نے لکھا ہے تو ان کے خلاف بھی تو بزرگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلے میں اعتدال ضروری. میں نے کہا تھا کہ حیات ممات کے مسئلے میں اعتدال ضروری ہے, اس پہ چند علماء کے حوالے دیے. مخالف جو مخالف ہے نا, جو کہتے ہیں نہیں اعتدال ضروری نہیں ہے, اس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, انہوں نے مجھے فتویٰ دے دیا حضرت مولانا یوسف جہانوی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا, کہ انہوں نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے مماتی کے پیچھے. حضرت مولانا یوسف جہانوی شہید کے ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن ہم نے جو حوالہ دیا وہ بھی تو حضرت مولانا یوسف جہانوی کے ٹکر ہی کے علماء ہیں, تو ہم بھی تو کسی عالم ہی کا حوالہ دے رہے ہیں. تو آپ ہمارے حوالے کو کلعدم سمجھیں
اس کے مخالف حوالے ہی کو معتبر سمجھیں تو یہ بھی کیا ہے؟ بے اعتدالی ہے. تو آپ کہیں یار وہ بھی بزرگ تھے یہ بھی بزرگ، دونوں کے ہے تو بس چھوڑ دو اس میں، یار ہمارے بس کی بات نہیں. ہوتا کیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ چیز بہت زیادہ ہے. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. فرمایا بنی اسرائیل میں جو اختلاف ہوا علم کے بعد ہوا، علم کے بعد. دلائل سب کے پاس تھے مگر اختلاف کی وجہ کیا؟ ایک دوسرے کے خلاف نفرت، دلی بغض. علماء کے پاس دلائل دونوں طرف کے آ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس معاملے میں دونوں طرف کچھ نہ کچھ ہے، لہذا اختلاف کو ختم کر دو. اختلاف کا مطلب لڑائی کو ختم کر دو، اعتدال کی بات کرو. مگر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بول بول کے اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ اب وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نیچا دکھانا کہ میری ٹانگ اونچی رہے اور سامنے والے کی ٹانگ نیچی رہے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر بات ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ کو جو آتا ہے وہ آپ پبلک کے سامنے پھینک دیتے ہیں. یہ غلط ہے. جو برائی ہونی ہو عوام میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہیں جا رہے تھے، حضرت عمر ملے کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی سے یہ حدیث سنی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت عمر نے اتنی زور سے دھکا دیا حضرت ابو ہریرہ کو کہ فرماتے ہیں خررت علی استی، میں کولوں کے بل زمین پہ گرا. منع کیا کہ یہ حدیث لوگوں کو بیان بولو بھائی نہیں. کیوں؟ یتکل الناس، لوگ اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، ہم نے تو لا الہ الا اللہ کہا ہے، ہمیں تو اب کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. حدیث بھی صحیح ہے، مطلب بھی صحیح ہے، لیکن پبلک اس مطلب کو سمجھے گی نہیں. جو مخلص صحابہ ہیں، جو ذہین ہیں، جن کے دل میں اللہ کا بہت زیادہ خوف ہے، وہ تو سمجھیں گے. عام لوگ وہ یہ سمجھیں گے کہ بھئی بس لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے ٹاپک کہاں سے ملتا ہے ٹاپک کہاں سے ملتا ہے. تو کالز آتی ہیں لوگوں کے مسائل، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پبلک جا کدھر کو رہی ہے. یوٹیوب پہ جو کمنٹس ہوتے ہیں لوگوں کے، فیس بک پہ جو کمنٹس ہوتے ہیں، مختلف قسم کی ویڈیوز جب دیکھی جاتی ہیں، صرف دینی نہیں دنیاوی بھی، اس سے لوگوں کا رجحان پتہ چلتا ہے کہ پبلک جا کدھر کو رہی ہے. تو ایک چیز لوگوں میں کامن نظر آتی ہے، مشترک. عام پبلک کی بات کر رہا ہوں، بے دین ہو یا دیندار ہو، یہ سب میں مشترک ہے. لوگ دنیاوی مال و متاع، دنیا میں چین و سکون کو اللہ کی رضا کی علامت سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا ہے؟ خوش ہے. اور دنیاوی پریشانیوں کو اللہ کی ناراضی کی علامت سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش نہیں ہے. تبھی کہتے ہیں فون کر کے میں تو اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں، میں تو اتنا کچھ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. بھائی مجھے ہی اللہ چین سے نہیں رکھ رہا، میرے سے یہ پریشانی یہ پریشانی وہ پریشانی یہ پریشانی، پتہ نہیں مسئلہ میرا میاں ٹھیک کیوں نہیں ہو کے دے رہا. سب کے میاں اچھے اچھے، میرا والا ناقابل برداشت، اتنی دعائیں مانگ لیں یہ ٹھیک ہو کے ہی نہیں دے رہا. تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہے. پہلی غلطی کیا ہے؟ دنیاوی نعمتوں کو اللہ کے راضی ہونے کی دلیل اور دنیا میں پریشانیوں کو اللہ سے کے ناراض ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں. پہلی مسٹیک کیا ہے؟ یہ ہے.
دوسری غلطی جو اس سے بھی زیادہ خطرناک، دنیا میں آسانیوں کو کامیابی سمجھتے ہیں اور دنیا کی پریشانیوں کو، بولو بھائی، ناکام۔ حیرت ہے، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیے ہوئے عرصہ ہو گیا، ابھی تک اتنی موٹی بات مسلمان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی سن لیے، قوم عاد قوم سمود کے واقعات بھی سن لیے کہ اللہ نے قوم عاد قوم سمود کو اتنا نوازا تھا کہ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، تمہیں اس ترقی کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس ترقی کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا۔ تو کیا قوم عاد اور قوم سمود ترقی یافتہ قومیں تھیں حقیقی معنوں میں؟ کیا اچھی قومیں تھیں؟ کیا چاہتے ہو کہ ہم بھی قوم عاد اور قوم سمود میں پیدا ہوتے؟ اتنی موٹی بات جو بچپن سے سنتے آتے ہیں، واقعات پڑھ لیے، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا چھن گیا، ساری زندگی روتے میں گزری، پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ جو پریشان ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا گویا عذاب ہے، اور پریشان آدمی ناکام ہے۔ تو کیا یہ پیغمبر ناکام تھے؟ بولو بھائی، کیا ہو گیا؟ یہ ناکام لوگ تھے کیا؟ ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی شدید بیماریوں میں گزری، تو کیا ایوب علیہ السلام سے اللہ ناراض تھا؟ یا ایوب علیہ السلام ناکامی والی زندگی گزار کے گئے ہیں؟ مذہب کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ ایک بات میں کے پی کے والوں کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، اس میں جو ابھی میں خطاب کر رہا ہوں آپ لوگوں سے نہیں، کس سے کر رہا ہوں؟ کے پی کے، خیبر پختونخوا، اس صوبے کے لوگوں سے۔ ابھی میں چونکہ وہاں 1.5 ہفتے کا دورہ کر کے آیا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ گیا ہوں۔ مقصد کسی قوم کی اچھائی برائی سے قوم پرستی مقصد نہیں ہے، کچھ چیزیں مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں۔ جیسا دینی ماحول من حیث القوم خیبر پختونخوا کا ہے اور بلوچستان کا دوسرے نمبر پہ، ویسا دینی ماحول سندھ اور پنجاب کا، بولو بھائی، نہیں۔ سیاسی جماعتیں اس دینی ماحول کی واٹ لگانے والی ہیں۔ واٹ لگانا سمجھتے ہیں؟ کراچی کا لفظ ہے۔ اب پٹنی پٹھان کیا لگاتے ہیں پشتوں میں؟ ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ واٹ لگانا۔ اب اس کو پشتوں میں آپ جو لگانا سمجھتے ہیں وہ خانہ خراب۔ صحیح۔ کے پی کے کا کیا ہونے والا ہے؟ خانہ خراب ہونے والا ہے۔ کیسے؟ اللہ کرے یہ بات کسی طرح دل میں اتر جائے۔ یہ بہت، اس بارے میں مجھے وہاں جا کے درد محسوس ہوا، میں نے ان لوگوں سے بھی بیان میں کہا، دیکھو ایک بات یاد رکھو بھائی، اگر اس پہ کلپ بناؤ نا، شروع سے آخر تک پورا کلپ بنانا، ورنہ چھوڑوں گا نہیں میں۔ اگر آدھا بنا دیا نا، تو پوری بات ہے وہ آنی چاہیے، اور اس پہ کلپ لازمی بنائے، یہ کسی طرح میرا پیغام پہنچ جائے۔ میرا کیا، یہ علماء کا پیغام ہے، میں کس کھیت کی مولی ہوں۔ آپ پورے پاکستان میں سفر کر کے جب کے پی کے جاتے ہو تو پردے کا ماحول نظر آتا ہے آپ کو، ایک حیا کا ماحول نظر آتا ہے جو پورے پاکستان میں آہستہ آہستہ شارٹ ہو رہا ہے۔ پنجاب سے جیسے ہی کے پی کے میں قدم رکھو گے، ایک دم ایک، میں نہیں کہہ رہا کہ ہر گھر ٹھیک ہوتا ہے، اب آپ واقعات دیں وہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، وہ ہر جگہ سب کچھ ہوتا ہے، ایک عمومی ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو تباہ کیسے کریں گی، اس کو سمجھیں آپ۔ دیکھو ایک بہت بڑا پتھر ہے، بہت بڑا پتھر، جس کو آپ نے لڑکا کے دھکا دینا ہے، ہلانا ہے اپنی جگہ سے۔ اس پتھر کو ہلانے کا ایک غلط طریقہ ہے اور ایک بالکل صحیح طریقہ۔ غلط طریقہ کیا ہے؟ محنت زیادہ ہو، آؤٹ پٹ کم ہو، ہلے نہیں مگر پوری قوم کا زور لگ جائے۔ غلط طریقہ یہ ہے کہ اس پتھر پہ 20 آدمی نے مل کے کر کے دھکا لگانا، اس کو شروع کر دیا، ان کی چیخیں بھی نکل رہی ہیں، پر پتھر اپنی جگہ سے ہلنے کا نام، اور ہل بھی رہا ہے تو تھوڑا سا حرکت کرتا ہے، باقی نہیں۔ محنت زیادہ ہے
نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ کم. ایک خاندانی طریقہ ہے, ایک لمبی سی راڈ لے کر آؤ, لیور جسے کہتے ہیں سائنس کی زبان میں, بہت جتنی لمبی راڈ ہوگی نا, قوت کا بازو جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی قوت کا استعمال کم ہوگا اور آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ہوگا. لمبی سی مضبوط راڈ لے کر آؤ, اس کا ایک کنارہ پتھر کے کنارے پر رکھو اور معمولی سا پیچھے سے کیا کرو, اس کو بولو نا پش کرو. میں پش کروا تھوڑی رہا ہوں آپ سے, منہ سے بلوا رہا ہوں. پش کروانا پڑ گیا تو پتہ نہیں چیخیں نکل جائیں گی بھائی. تو ذرا سا آپ نے اس کو پش کیا, وہ فوراً بولو بھائی لڑک جائے گا. اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل طریقہ, کام محنت کم اور نتیجہ بہت زیادہ. اب آپ سمجھیں کے پی کے کو تباہ کیسے کریں گی سیاسی جماعتیں, کیسے تباہ کریں گی؟ دیکھو, کسی بھی قوم میں بے دینی پھیلانی ہو, ایک طریقہ یہ کہ گھر گھر جا کر اسلام کے خلاف تبلیغ کریں, اس کو بھی سمجھائیں اسلام صحیح مذہب نہیں, قادیانی ہو جاؤ, یہ ہو جاؤ. اس طریقے میں محنت زیادہ ہے اور اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہوگا, کیونکہ وہ پٹیں گے جو یہ کام شروع کر دیں گے. پٹھان کیا کر دے گا اس کو طبیعت سے اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کرا دے گا, کیونکہ وہاں صغیرہ گناہوں کا تصور ہی نہیں ہے. جب معاف کرتے ہیں تو ڈائریکٹ کبیرہ معاف کرواتے ہیں. وہ یہ اصول ہے ان لوگوں کا کہ جس کو بھی دھونا ہے تو اس کو تھوڑا مت دھو, سمجھ رہے ہیں, تسلی سے اس کو غسل کراؤ باقاعدہ. رواج ہے, خاندانی روایات ہے یہ طریقہ. اور وہ قوم وہ مذہب سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. اور دوسرے طریقے, اسکول کا سلیبس چینج کر دیا جائے, اس میں بھی ٹائم لگے گا. اور ظاہر ہے وہ سلیبس جب لڑکے بچے پڑھیں گے, بچیاں پڑھیں گی, تو اعتراضات ہوں گے, پھر احتجاج ہوگا, لوگ کہیں گے یہ کیا لکھا ہے, نبی کی ختم نبوت کا انکار کر دیا یا اسلام کے خلاف لکھ دیا وغیرہ وغیرہ. اس میں بھی محنت زیادہ ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے, کم ہے. گھر گھر جا کے لوگوں کو تبلیغ کی جائے کہ بھئی یہ کیا عورتوں کو گھروں میں بند کیا ہوا ہے, کیا پردہ کر رہے ہو, یہ سب ختم کرو سسٹم, یہ بھی چلنے والا نہیں. تو بہترین طریقہ جس میں ہلکا سا پش کرنا پڑے گا اور پوری قوم کا کلچر ایک دم الٹ جائے گا, تباہ ہو جائے گا, وہ یہ ہے کہ کو ایجوکیشن کھول دو. کیا کر دو بھائی, نہیں آ رہی سمجھ میں, اسکولوں میں کیا کر دو, کو ایجوکیشن. پھر اس سلسلے کو آہستہ آہستہ بڑھا کے کالج اور یونیورسٹی تک لے کر آؤ. اس سے بہت ہی بہترین انداز سے پوری قوم کی غیرت کی واٹ لگ جائے گی. کیونکہ جن میں ایک دفعہ بچپن میں غیرت پیدا ہو گئی, اب ان کو بے غیرت بنانا آسان نہیں ہے. کو ایجوکیشن یہ کرے گا, بچے ہیں بچیاں ہیں اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے, جب وہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھیں گے تو لڑکیوں کو لڑکوں کا چسکا لگے گا اور لڑکوں کو لڑکیوں کا چسکا لگے گا. یہ لگے گا لازمی. جو جھوٹ بولتا ہے, بکواس کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, وہ ہیجڑا ہو سکتا ہے, مخنث ہو سکتا ہے. کوئی مرد ہو یا عورت ہو, وہ یہ بات کبھی بھی نہیں کر سکتی کہ مرد اور عورت کو اکٹھا بٹھاؤ اور ان میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو. یہ ناممکن ہے, محال ہے. یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا لبرل قسم کے, یہ کیا کہتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور آپ ابھی تک اسی میں الجھے ہوئے کو ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. ہم ایسی ترقی پہ 100 مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں جس میں انسان چاند پہ تو پہنچ جائے مگر اس کو اپنے باپ کا پتہ نہ ہو, ڈی این اے سے پکڑا جائے اس کا باپ یہ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. جس کو نہ اپنے چاچے کا پتہ ہو نہ بہن بھائیوں کا ہوش ہو. آپ کے حکمران ترقی کے نام پہ آپ کے کلچر, آپ کی غیرت, آپ کی حیا کا ستیہ ناش کر دیں گے اگر آپ نے اس معاملے میں ابھی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا تو. کو ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے سلو پوائزن دیا جاتا ہے. آپ جاؤ یونیورسٹیوں میں جا کے پروفیسروں سے ملو,
یہ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں میں, ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا, انٹرنیٹ کی رپورٹیں نہیں بتا رہا. جہاں بھی کو ایجوکیشن ہے وہاں لڑکے لڑکیوں کی مسائل کے لیے آپ ایک الگ دفتر بناؤ اور آپ یہ سروے کرو کہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ یہاں مسائل کیا ہیں. 90% آپ کو یہی مسائل ملیں گے کہ مجھے اس سے عشق ہو گیا اور مجھے اس سے عشق ہو گیا, میری اماں وہاں شادی نہیں کری, میرے ابا وہاں راضی نہیں ہو رہے, اور میں وہاں چاہتی ہوں مگر وہ نہیں راضی ہو رہا, میں وہاں چاہتا ہوں مگر وہ راضی نہیں ہو رہی. یہ یونیورسٹیوں کے حالات ہیں. اور جب ٹینشن ہوتی ہے تو پھر ڈرگز کی طرف آتے ہیں. پنجاب میں جاؤ, یونیورسٹیوں کا حال دیکھو, لڑکے لڑکیاں دونوں چرس پی رہے ہیں. یہ ترقی کرے گی قوم؟ بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے. کاش میں پولیس میں ہوتا نا. میں یہ باتیں خدا کی قسم دلائل سے نہیں سمجھاتا. کچھ چیزیں ڈنڈے سے سمجھ میں آتی ہیں, دلائل دیتے رہو سمجھ میں نہیں آئیں گی. اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, جب شرم ختم ہو جائے نا تو پھر جو چاہے کرو. یہ ترقی جس کے لارے رپے آج کے سیاسی حکمران دے رہے ہیں, یہ امریکہ میں آپ سے زیادہ ہے. 500 سال بعد بھی آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں امریکہ آج پہنچا ہوا ہے. کیا چاہتے ہو کہ امریکہ والا کلچر آپ کے ملک میں آ جائے؟ کیا یہ ذہنی طور پر قبول کر لیا آپ لوگوں نے؟ بیٹی گھر سے بھاگے, اس کا بوائے فرینڈ باپ کے ساتھ, وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہی ہو, کیا آپ کی غیرت یہ برداشت کر لے گی؟ آپ بیٹیوں کو پالو مگر 18 سال کے بعد وہ آپ کو ٹاٹا کر کے گھر سے چلی جائیں, چاہے وہ شادی کریں چاہے وہ اپنا بوائے فرینڈ بنائیں, آپ کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہ ہو. آپ کی بیوی 10 بوائے فرینڈ رکھے, آپ اس کے کاموں میں دخل اندازی نہ کر سکو. یہ ہے یورپ امریکہ. آپ کے 10 لڑکیوں سے حرام اور ناجائز تعلقات ہوں, آپ پر شادی پر پابندی ہو, اور آپ 10 لڑکیوں سے صبح و شام زنا کرتے ہو, اس پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو. یہ ہے مغربی کلچر. تو یہ کلچر ایسے ہی پیدا نہیں ہو گیا, وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے اس کلچر کو. وہ بھی ان کے ہاں بھی یہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ کو ایجوکیشن سسٹم سے. دیکھو میرے بھائی, کسی قوم میں غیرت ختم کرنی ہو اچانک ختم نہیں ہوتی. اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو پرانے ہو چکے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے. نئے آنے والی نسل پہ کیا کی جائے؟ محنت. اور ان کو لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا بٹھائیں گے تو صبح و شام کتاب میں اسلامیات پڑھائی جائے, قرآن و سنت پڑھایا جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ غیرت لیس ہی ہوں گے, غیرت لیس ہی رہیں گے وہ ہمیشہ. کیسے سمجھائیں یار, کیسے سمجھائیں بھائی؟ کاش کے پی کے والوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے. میں کے پی کے کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ابھی ان میں خیر کا عنصر غالب ہے. اس لیے میں وہاں جہاں بھی گیا میں نے لوگوں سے ایک بات کہی, میں نہیں کہتا کہ فلاں تنظیم کو ووٹ دیں, فلاں جماعت کو ووٹ نہ دیں, میں یہ میرا موضوع نہیں ہے. جس کو بھی آپ ووٹ دیں اس سے پہلے یہ ایگریمنٹ کروائیں کہ ہم کو ایجوکیشن سسٹم کو کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے. دیکھو ایجوکیشن ہر ایک کی مجبوری ہے. بیٹیوں کو بھی تعلیم دینی ہے, بیٹوں کو بھی تعلیم دینی ہے. جب سسٹم ہی کو ایجوکیشن ہوگا تو والدین مجبور ہوں گے نا بچیوں کو بھیجنے پر. تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کی حیا محفوظ رہے گی؟ ہمارے معاشرے میں بچی جب تک بلوغت کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھتی اس نے کسی مرد کو اپنی زندگی میں, بولو نا, نہیں دیکھا ہوتا. وہ باپ کے گھر سے نکل کے سیدھا کہاں جاتی ہے؟ شوہر کے گھر میں, وفا کرتی ہے شوہر کے ساتھ. میں نہیں کہہ رہا کہ کو ایجوکیشن میں پڑھنے والی سب بچیاں خراب ہوتی ہیں, یہ سب لڑکے خراب ہوتے ہیں. اس قسم کی کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ نے ہم پہ تہمت لگا دی, ہم بھی تو کو ایجوکیشن میں 15 سال پڑھے ہیں, ہمیں تو کوئی نہیں خراب کر سکا, انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے. لوگ اس قسم کی نا افلاطونیاں اور بکراتیاں شروع کر دیں گے. کالز آئیں گی, خواتین کی بھی آئیں گی, مردوں کی بھی آئیں گی. آپ نے کیسے کہہ دیا, ہم 15 سال پڑھے ہیں, میں تو ہاسٹل میں رہی ہوں. ایسی بھی خواتین ہیں, 4 سال میں ہاسٹل میں گھر سے باہر رہی ہوں, مخلوط دینی ماحول میں تو خراب نہیں ہوئی. جو بچنے والا ہوتا ہے وہ خود بچ جاتا ہے, جو خراب ہونے والے ہوتے ہیں گھر میں بیٹھ کے بھی خراب ہو جاتے ہیں. یہ رپورٹیں آنا شروع ہو جائیں گی. میں نے نہیں کہا کہ سب خراب ہو جاتے ہیں, میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا, واقعی نہیں ہوتے.
لیکن جو خراب ہو جاتے ہیں وہ کیا سوتیلے ہیں کہ ان کو خراب ہونے دیا جائے؟ وہ ہماری ملک اور قوم کے لوگ نہیں ہیں؟ کسی اسکول میں آپ فری میں چرس بانٹنا شروع کر دیں، کیا شروع کر دیں؟ آپ کو بولنا پڑے گا، چرس بانٹنا شروع کر دیں، کیا سارے خراب ہو جائیں گے؟ سارے لیں گے اس چرس کو؟ 15-20 کیا کریں گے؟ شروع کر دیں گے۔ وہ 15-20 جب شروع کریں گے شروع میں تو ان کو دیکھا دیکھی 2-4 اور بھی، پھر جب ان کی نسلیں ہوں گی تو وہ سب ابا اور اماں کو جب چرس پیتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ 99% چرسی ہوں گے۔ چرسی کا بچہ عام طور پر رپورٹ یہ ہے، چرسیوں سے جا کے پوچھ لیں یہ آپ کیوں پیتے ہیں؟ ابا پیتے تھے۔ آہستہ آہستہ کلچر کیا ہوگا؟ 2-4 نسلوں کے بعد ایک بچنے والا ہوگا اور 99 پینے والے ہوں گے۔ اب آپ یہ کہیں کہ چونکہ وہ جو شروع میں جب چرس فری میں بانٹی تھی تو سب خراب نہیں ہوئے تھے، لہذا یہ تو انسان کی اپنی مرضی پر ہے کہ کون پیتا ہے کون ایوائڈ کرتا ہے، خام خواہ کی پابندیوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ مولویوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، بات پہ بھائی بانٹ دو، جس کو پینا ہے پی لے، جس کو نہیں پینا ہے نہ پیے۔ دنیا میں کیا اس اصول کی بنا پر کوئی دنیا کی یونیورسٹی یا تعلیمی ادارہ ایسا ہے جہاں فری چرس بانٹنے کی اجازت ہو؟ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، چرس کا نشہ ہلکا ہے اور لڑکیوں کا نشہ نوجوان کے لیے چرس سے بولو بھائی زیادہ خطرناک۔ چرس اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا نہیں کی، عورت اللہ نے مرد کے لیے باقاعدہ پیدا کی ہے، بنایا ہے۔ وہ تو اللہ نے پیدا ہی مردوں کے لیے کی ہے، اس میں اٹریکشن اللہ نے رکھی ہے تاکہ تمہاری طبیعت اس کی طرف مائل ہو۔ چرس فری میں بانٹنے کی اجازت نہیں ہے اور لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ لا کے بٹھا دیا۔ ایک فرق سمجھ میں آیا چرس میں اور لڑکیوں میں؟ اب آپ یہ نہیں کہنا لڑکیوں کو چرس سے تشبیہ نہیں دے رہا میں لڑکیوں کو چرس سے، لڑکیوں کا جو نشہ ہے اس نشے کو چرس کے نشے سے تشبیہ دے رہا ہوں کہ وہ نشہ کم درجے کا خطرناک اور یہ نشہ زیادہ درجے کا۔ کیوں؟ اس کو اللہ نے انسانوں کے لیے نہیں بنایا، اس کو اللہ نے باقاعدہ مردوں کے لیے یہ آرڈر پہ تیار کی گئی ہے، آدمی کے لیے اٹریکٹیو بنایا ہے اللہ نے۔ ایک فرق۔ دوسرا فرق یہ کیوں خطرناک ہے؟ چرس کی طرف گندے لوگوں کی رغبت ہوتی ہے، اس کی بدبو سے طبیعت ہر ایک کی مائل نہیں ہوتی۔ پہلی دفعہ پینا مشکل ہے۔ عورت کی طرف طبیعت یہ انسان کی فطرت ہے۔ پیغمبروں کی طبیعت بھی عورت کی طرف مائل ہوتی ہے، صحابہ کی بھی، تابعین کی بھی، بزرگان دین کی بھی، مفتیوں کی بھی، ڈاکٹروں کی بھی، انجینئروں کی بھی، کیونکہ جو بھی اللہ نے بنایا ہے نا مرد، وہ مرد پہلے ہے، باقی چیزیں ارے بول لو یار وہ بعد میں، باقی چیزیں غصے میں ہوتا ہے۔ بد اخلاقی بھی چلے گی بھی مارکیٹ میں، لوگ کہتے ہیں کیا مذاق لگا کے رکھے، تو آدمی تھوڑا سا کڑتا ہے نا کہ ہمارا کلچر تباہ ہو رہا ہے۔ وہ تو 2-4 کام کرتے ہیں سیاسی لوگ، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں اور ہمارے احتجاج سڑکوں پہ ہوں گے۔ گیس چاہیے، بجلی چاہیے، بولو پہلے غیرت چاہیے، باقی چیزیں بعد میں۔ ہمیں حیا چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے، ہمیں مذہب چاہیے پہلے۔ ہمیں اپنی اولادوں کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری رہیں، بیٹی ہم سے پوچھ کے شادی کرے، گھروں سے بھاگنے کا ماحول نہیں چاہیے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا ماحول نہیں چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چرس کی طرف رغبت کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ گندے لوگوں کی۔ شراب اور چرس نشہ ہے، بدبو ہے، پہلی دفعہ پینا بہت مشکل ہے۔ اور عورت کی طرف رغبت یہ انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے۔ نہیں آ رہی نا؟ یہ فطرت ہے بھائی، یہ تو مائل ہوگی، چاہے وہ مولوی صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، بزرگ ہوں، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، چپڑاسی ہو، آدمی ہونا ضروری ہے اس کے لیے۔ آدمی ہو تو جہاں عورت ہوگی طبیعت اس کی طرف، اسی طرح عورت کی طبیعت بھی مرد کی طرف مائل ہوتی ہے۔ یہ تیسرا فرق ہے۔ آپ کا دل تو چاہے گا کہ چرس پی لوں، چرس کا دل نہیں چاہے گا کہ میں اس کے پیٹ میں چلی جاؤں۔
جبکہ آپ کے ساتھ اگر لڑکیاں ہیں تو جہاں آپ کا دل چاہے گا تو وہ بھی دیکھیں گی کہ یہ ان کا دل بھی آپ کی طرف, بولو نا یار. آپ جب گوشت لے کے نکلتے ہو شاپر میں تو چیل اور کوے اس گوشت کی طرف مائل ہوتے, آپ اس گوشت کو بچاتے ہو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر گوشت کا بھی اڑنے کا دل کرے پھر گوشت کو بچانا کتنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ کا دل بھی مائل اور ادھر سے بھی آنکھ مٹک کے شروع. یہ اس بات کا امکان ہوتا ہے, اس کا دل بھی مائل اور آپ کا دل بھی مائل. یہ کون سا, کتنے فرق ہو گئے؟ 3. چوتھا فرق, چرس کو حاصل کرنے کا کوئی حلال راستہ نہیں ہے. اور ادھر جب آپ مخلوط ماحول میں ہوگے یا تو حرام کی طرف جاؤ گے, نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ حلال کا آپشن بھی میرے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ نکاح. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں آپ چاہتے ہو وہاں ہو بھی جائے, یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو وہ پسند آ رہی ہے, ضروری نہیں کہ اس کو بھی آپ پسند آ رہے ہیں, اور دونوں کے ایک دوسرے پسند آ رہے ہیں, ضروری نہیں کہ دونوں کے اباؤں کو بھی ایک دوسرے پسند آئیں. اس سے کیا ہوگا؟ ڈپریشن. اتنے واقعات ہیں میرے پاس جو کالز آتی ہیں, کتنی لڑکیاں خودکشی کر چکی ہیں کو ایجوکیشن میں پڑھنے سے. یہ میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا. میڈیا یہ بتائے گا فلاں مولوی نے بیوی کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا. یہ نہیں بتائے گا کہ لمس یونیورسٹی میں یا کراچی یونیورسٹی میں فلاں لڑکی نے کو ایجوکیشن کی وجہ سے بجلی کے کھمبے سے لٹک گئی اور فلاں لڑکے نے بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی. کیونکہ آپ کا میڈیا اس کلچر کو خود فروغ دینے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. خودکشیوں کا جو ریشو آپ کے معاشرے میں ہے, جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں ان میں 99% ناکام محبتوں کی وجہ سے ہیں. میں اخباروں کی خبریں, انٹرنیٹ کی خبریں نہیں پیش کر رہا, میں گراؤنڈ ریئلٹیز کا قائل ہوں. یقین نہیں آتا, ہسپتال میں جو خودکشی کے کیس ہیں وہاں آپ کاپی پینسل لے کے جائیں اور ان کے نام اور بلدیت نوٹ کریں کہ کتنے مرے, اور پھر ان کی تحقیق کریں کیوں مرے. تو 99 کیوں مرے ہوں گے؟ سیٹنگ ہوئی, مگر وہ سیٹنگ ناکام ہو گئی. نہیں یار, کتنے فرق ہو گئے چرس میں اور لڑکی میں. تو میں لڑکیوں کو چرس پہ قیاس نہیں کر رہا, میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ لڑکیاں چرس نہیں ہیں, ان کو نہیں ہے وہ, بلکہ ان سے زیادہ خطرناک ہیں. اور لڑکی کے لیے مرد چرس سے زیادہ خطرناک ہے. 4-5 لڑکیاں پڑھ رہی ہوں جو ادھر ادھر آنکھ مٹک کے نہ کر رہی ہوں ہیں, میں کسی پہ بدگمان ہونے کی آپ کو اجازت نہیں دے رہا کہ جو کو ایجوکیشن میں وہ غلط ہیں, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. وہ تو آپ فری میں بھی چرس بانٹنا شروع کر دیں تو سارے نہیں پئیں گے, لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے یونیورسٹیوں میں. یہ سیاسی رہنما خدا کی قسم قیامت کے دن تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گے. ان سیاسی ابھی ووٹنگ ہونے والی ہے, خاص طور پر KPK کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں احتجاج کرو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں اتنی بھاری اکثریت احتجاج کر سکتی ہے. باقی علاقوں میں قوم کی اکثریت کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ احتجاج کرے گی. وہ مولویوں کو مکھنچو سمجھ رہے ہیں لوگ. مولویوں کیا سمجھتے ہیں؟ مکھنچو ہیں, بے وقوف لوگ ہیں. پتہ نہیں امریکہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, یہ اسی پر لگے ہوئے کہ لڑکوں کو لڑکیوں کے ساتھ نہ بٹھاؤ. اللہ کے بندو, تعلیم کا اس سے کیا تعلق ہے کہ ساتھ الگ الگ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے؟ زیادہ اچھی طرح پڑھیں گے. ایک شخص آیا, تھوڑی سی بیہودہ مثال ہے معذرت کے ساتھ, مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس آیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن کرا دیا ہے, لڑکے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اس کے تنگ کرتے ہیں, میں کیا کروں؟ فرمایا کہ مرغی کو 10 مرغوں میں چھوڑ دیا, اور اب آگے کہہ رہے کہ وہ تھے حقیقی بات کرنے والے, کوئی اور ہوتا ہے روحانی علاج بتا دیتا اس کا. وہ روحانی علاج ہوتا ہے لڑکوں کو نامرد بنانے کا. کہا کہ ایک مرغی 10 مرغوں میں چھوڑ دی, 10 مرغیاں ایک مرغے میں چھوڑو گے نا, وہ ایک مرغہ 10 کو نہیں چھوڑے گا. حقیقت بتاؤ, اگر وہ مرغا ہوگا, اگر وہ کیا ہوگا؟ مرغا ہوگا.
اور ایک مرغی 10 مرغوں میں چھوڑ دی, اور اب آپ کہہ رہے ہیں ماحول پتہ نہیں کیسا خراب ہو رہا ہے, کیسا ہو گیا, ہمارے زمانے میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. سینس لیس لوگ ہیں بالکل. اسلام وہ بات کرے گا جو حقائق کی دنیا پر مبنی ہو, ہوائی باتیں اسلام نہیں کرتا. نصاب پہ زیادہ زور ہے کہ نصاب کیسا ہونا چاہیے. بہت خوبصورت نصاب ہو, لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں گے, اس سے کوئی فائدہ. آپ جوان لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو پردے کی تبلیغ کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو داڑھی کی تبلیغ کر رہی ہے. ممکن ہے آپ داڑھی رکھ لیں, وہ پردہ بھی کر لیں, مگر آپ دونوں لازمی فتنے میں مبتلا ہوں گے. دوسروں سے کر لے گی, آپ سے نہیں کرے گی. وہ پیغمبروں نے احتیاطیں کی ہیں میرے بھائی. دیکھو آخرت کو نہیں مانتے تو دنیا کے لیے ہی کر لو. ڈپریشن کی گولیاں کھانا, آخرت کا اگر آپ یقین نہیں رکھتے. اسلام تو دو ٹوک کہہ رہا ہے نا کہ مخلوط. دیکھو جب نماز ہوتی ہے تو عورتوں کو کیا حکم دیا گیا؟ سب سے پیچھے کھڑے ہوں, مردوں کے ساتھ نہ آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر صفوف الرجال اولها, سب سے بہترین صف مردوں کے لیے اول ہے اور بدترین صف مردوں کے لیے آخری. اور عورت کے لیے کیا فرمایا؟ خیر صفوف النساء اولها, سب سے بہترین صف عورت کے لیے سب سے آخری ہے اور سب سے بدترین صف عورت کے لیے سب سے پہلی ہے. نماز میں عبادت میں حکم ہے کہ ایک دوسرے سے دور دور رہیں, حالانکہ نماز سے اچھا عمل کوئی ہے نہیں. اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہوئے, کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تھوڑی آئے ہوئے ہیں. عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں, باوضو ہیں, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین, سبحان ربی الاعلی, سبحان رب. پھر دائیں بائیں نماز میں ویسے اجازت نہیں ہے دیکھنے کی, سب قبلے کی طرف رخ کر کے. ایسا نہیں ہے کہ وہ انٹی کھڑی ہوئی, آپ ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جائیں نماز میں, اجازت نہیں ہے. آپ کا رخ بھی ادھر اور اس کا رخ بھی ادھر. اس کے باوجود انٹیوں کو حکم دیا پیچھے, کیونکہ یہ انٹے بڑے خطرناک ہیں. بتا یہ آئے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے, مگر یہ گھننے ہیں, دیکھنے میں لگ رہے ہیں ایسے نیک نیک. اللہ کو پتا ہے نا دلوں کی حالت, اللہ کو پتا ہے. یہ کھڑے ہوئے وہاں بڑے آرام سے یا کا نام کہہ رہے ہیں اللہ بس یہ والی مل جائے کسی طریقے. اللہ کو تو پتا ہے نا سب کے حالات, اللہ کو پتا ہے سب اندر کی حالت پتا ہے. امام کتنا پانی میں ہے, مقتدی کتنے پانی میں, رفیع بھائی کیا حالات ہیں ان کے اللہ کو سب پتا ہے. تو میرے بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا کرو, اس کلچر کو دیکھو. تباہ ہو گیا, وہ برباد ہو گئے وہ لوگ چاہ رہے ہیں ریورس ہو جائیں, ہم کسی طرح اپنے فیملی سسٹم کو بچا لیں, مگر وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کے لیے پیچھے آنا ممکن نہیں ہے. تبھی وہاں لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں. وہاں خواتین اسلام قبول کرنے والی زیادہ ہیں مردوں کی نسبت, کیونکہ خواتین کو اسلام میں تحفظ مردوں سے زیادہ نظر آتا ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم جب اسلام قبول کریں گی تو ہمارا جس مرد سے نکاح ہوگا وہ زیادہ چوڑے میں آئے گا ہماری نسبت, اس پہ حقوق کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے. اس کو اسلام باؤنڈ کر دے گا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کہیں اور نہیں جانا. اور ان کو پتا ہے کہ ہم اپنی قوم کے کسی آدمی سے شادی کریں گے, شوہر دیکھنے میں بیوی ایک ہوگی مگر اس کی 100 گرل فرینڈ ہوگی, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. قرآن میں اللہ نے فرمایا اولم تکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل, کہ کیا ان کے لیے نشانی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء دین کی طرف آ رہے ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں کیا آپ جس کلچر کے پیچھے بھاگ رہے ہو یورپ امریکہ کے, کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ وہ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں, وہ اپنے کسی طرح کوشش میں لگے ہوئے ہیں سر جوڑ کے, بھائی یہ تباہی کو کیسے بچایا جائے. تبھی آپ دیکھو بچہ پیدا ہونے پر عورت کو کتنے الاؤنس دیے جاتے ہیں. یو کے میں جس لڑکی کے ولادت ہو اس کو فلیٹ بھی فری, بچے کا خرچہ بھی فری. کیوں؟ پیدا کرو تاکہ نسل ختم ہو رہی ہے. وہ تو یہ نہیں کہتے کہ نہیں خواتین بچے پیدا نہ کریں, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, سائنٹسٹ بنے, اولاد پیدا کی تو ہم یہ ساری فیسلٹیز چھین لیں گے آپ سے. وہ تو ایسا نہیں کر رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, لیکن اولاد ہمیں چاہیے, نسل ہمیں چاہیے. تو اللہ کے بندوں کدھر جا رہے ہو؟ میں یہ تو کے پی کے کا نام لے رہا ہوں, سب سے یہ کہہ رہا ہوں, کراچی والوں سے بھی, پنجاب والوں سے بھی,
بلوچستان والوں سے بھی کہ دیکھو کو ایجوکیشن سسٹم قابل قبول نہیں ہے. کوئی بھی قوم, کوئی بھی سیاسی جماعت کا اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ فیوچر میں کو ایجوکیشن سسٹم کو لے کر آئے گی, آپ اس سے پہلے معاہدے کرواؤ کہ ہم اپنے کلچر کو تباہ ہونے نہیں دیں گے. آپ تو گزر جاؤ گے, آپ کی نسلوں کا بیڑا غرق ہوگا, اور قیامت کے دن یہ نسلیں گریبان پکڑیں گی آپ کا کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے گئے تھے, ہمیں کیوں تباہ کر کے گئے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, نماز میں اللہ نے اجازت نہیں دی مرد اور عورت کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کی. تو اسلامیات کے گھنٹے میں بھی اگر مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھیں گے, میل ٹیچر فیمیلز کو پڑھا رہے ہیں اور فیمیل ٹیچر میل کو پڑھا رہی ہیں, اور کہتے ہیں ہم براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں, ہم مولویوں کی طرح گھٹیا سوچ کے لوگ نہیں ہیں کہ اپنی استانیوں پہ ہمارا دل آ جائے. یہ تھنکنگ ہے لوگوں کی. میں نہیں کہتا, بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ہر ایک خراب, میں نہیں کہتا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی کوئی فیمیل ٹیچر ہے تو سب اس کو غلط نیت سے دیکھتے ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا. ہر ایک کو ویسے بھی ہر ایک پسند بھی نہیں آتی ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ صفوں میں آ کے خواتین کھڑی ہو جائیں تو ضروری نہیں کہ آپ کو ساری ہی پسند آ رہی ہیں. ہر ایک کو دو چار ہی ہوتی ہیں جو اس کا دل آ رہا ہو, اور ان کو بھی آپ سب پسند نہیں آؤ گے, ان کو بھی دو چار ہی ہوں گے جو پسند, لیکن آ رہا ہوگا, مائل ہو رہا ہوگا دل. تو اللہ کا واسطہ, میڈیکل کالج میں میرا کے پی کے میں بیان تھا, ہزارہ میں کہیں یا مردان یونیورسٹی میں, لڑکے جو ہے نا دل کی بات مولویوں سے کر لیتے ہیں, ابا سے نہیں کرتے. باپ اپنے بیٹے کو شریف ہی سمجھتا ہے, اور سمجھنا چاہیے, باپ اپنی بیٹی کو شریف ہی سمجھتا ہے. بیٹے کو ذرا کسی مولانا کے پاس بھیجو, بولو جو دل کی بات ہے ان کے سامنے کرو, یہ تمہارا راز فاش نہیں ہے, پھر دیکھو اندر سے کیا نکلے گا اس کے, پھر دیکھو کیا نکلے گا. میڈیکل کالج میں بیان تھا, لڑکوں نے کہا کہ بھائی ہمیں فیمیلز ٹیچر پڑھاتی ہیں, ہمارا دل ان کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتا ہے, دماغ میں شہوانی خیالات کا ایک ہجوم ہوتا ہے, کیا کریں. تو ہوتا ہے تو پوچھ رہے ہیں نا, آپ کہیں کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے, یہ رپورٹ ہی تو ہے, مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے, ہو رہا ہے ان کے دل میں یہ سب کچھ. اور فیمیل ٹیچروں کو بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے محبت, میں ایسے کیسز جانتا ہوں, شادی شدہ خاتون اپنے اسٹوڈنٹ پہ عاشق ہو گئی, اس کو خراب کر دیا. یہ سب یہ نارمل ہے, یہ ہوگا, جب یہ ہوگا تو یہ خود بخود ہوگا. تو میرے بھائی, اللہ کا واسطہ ایسے تمام کلچر کا بائیکاٹ کرو. اور یہ کام ہوتا ہے اوپر کی سطح پہ. اگر جو آپ کے حکمران ہیں وہ مخلوط اسکول کھول دیں, آپ اس کو روک نہیں سکتے, وہ تو کھولیں گے, سب داخل کریں گے اپنے بچوں کو. تو آپ نے پہلے سے احتجاج کرنا ہے. اگر یہ کام آپ کر لو گے نا, اپنے فیملی سسٹم کو بچا لو گے, تو آگے جتنی بھی برائیاں اس پر متفرع ہوتی ہیں وہ خود بخود ان کا جڑ سے خاتمہ. جو قوم غیرت والی ہوتی ہے وہ مذہب سے لازماً محبت کرتی ہے, وہ لازماً. اور جب ایک دفعہ غیرت ختم ہو گئی تو بس نشہ بھی آئے گا, ڈرگس کا ماحول بھی بنے گا, لڑکیاں چرس پینا آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے, کیا لڑکیوں میں چرس ہیروئن نہیں شروع ہو رہی. وہ لڑکیاں پیتی ہیں جو کالج یونیورسٹیاں جاتی ہیں, گھروں میں بیٹھنے والی نہیں پیتی. تعلیمی ادارے تربیت کی واٹ لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے, یہ تعلیم ہے, یہ قوم ترقی کرے گی. زیادہ تر چرس اور ہیروئن اور ڈرگس جو مختلف قسم کے لیے جا رہے ہیں, یہ وہ لڑکیاں لیتی ہیں جو تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں, گھروں میں بیٹھنے والی چرسی نہیں ہوتی. اور چرس پہ بڑا اچھا لیبل لگایا ہے. پہلے چرس کوئی پیتا تھا نا, ایک واقعہ میں نے بھی سنا ہے 3-4 دن پہلے کا, گچی پکڑ کے رکھیں وہ رہ نہ جائے کہیں. چرس اور ہیروئن کا جو سیٹ اپ ہے نا, پہلے زمانے میں ہوتا تھا میلے کپڑے پائپ کے اندر اور پائپ اس کے منہ میں, اور چرسی. ابھی ہم کل صدر گئے تھے, وہاں 3 بڑے عرصے کے بعد 3 ہیروئن چی دیکھے میں تو کھڑے ہو کر دیکھتا رہا ان کو تھوڑی دیر. 3 ہیروئن چی نظر آئے, ان پہ ترس آ رہا تھا, اور وہ چادر ڈال کے سٹے لگا رہے تھے. ان کی بھی اس لیے دیکھ رہا تھا کہ ان کی بھی ایک عجیب زندگی ہوتی ہے, دنیا اور آخرت سے بالکل بے فکر, پڑے ہوئے ہیں, کوئی غم نہیں. کون مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں بھائی. اب ہم جہاں بھی جا رہے ہیں کوئی نہ کوئی دکان والا رہے, مفتی طارق مسعود صاحب السلام, آئیے چائے پیے وغیرہ وغیرہ.
چرسیوں کے پاس جاؤ, پہچاننے سے انکار, بولے جاؤ جو ہوگا اپنی جگہ ہوگا, جاؤ. اسی لیے تو پیتے ہیں کہ سارے غم کیا ہوتے ہیں, بھلا دو. کسی چرسی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو چرس پیتا ہے وہ چاند پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں چاند پہ ہوں. تو کہتے اور ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں میں, چاند پہ ہی تو بیٹھا. تو بات جلدی سے میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ کیا کہہ رہا تھا میں, وہ واقعہ تو ہوا تھا, اس سے پہلے بھی کچھ. ہاں, چرس پہ جو ہے نا لیبل کیا لگا دیا, ڈپریشن کی گولیاں. کیا لگا دیا, ڈپریشن کی گولیاں, اسٹریس دور کرنے کی ٹیبلٹس. ٹھیک ہے, چرس پہ تو نہیں لگائے, اسی قسم کی جو دوائیں ہیں نا ان پہ, نشے کی دوائیں ہیں ان پہ یہ لیبل لگا کے صبح شام پھانک رہے ہیں. تو آپ کو اتنی, جو چرسی کہتا ہے نا یہ پی کے بڑا سکون ملتا ہے, غم دور ہو جاتے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو اتنے غم ہیں کیوں؟ یہ غم پیدا بھی تو آپ نے کیے ہیں. میں اکثر اپنے ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں, وہ جرمنی میں تھے. کچھ دن پہلے ایک اداکار مجھ سے ملنے کے لیے آیا, بہت بڑا اداکار ہے وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ جو فلمی اداکار ہوتے ہیں نا, یہ خاص طور پر انڈین جو ہیں, یہ اکثر اسٹریس میں ہوتے ہیں. یہ جو بالی ووڈ کے مشہور اداکار ہیں وہ سب کو جانتا ہے. اس نے بتایا کہ وہ سارے, سمجھ رہے ہیں, سب پینے پلانے سے شغف رکھتے ہیں کیونکہ ذہنی سکون نہیں ہوتا, تو پیے بغیر سکون نہیں آتا, الا ماشاء اللہ شاید کوئی بچتا ہو. تو میں نے ان کو واقعہ سنایا. میں نے کہا ہمارے ایک دوست جرمنی میں تھے, انہوں نے اپنے پنجاب کی ایک ویڈیو دکھائی کہ شادی میں لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں بڑی خوشی خوشی. تو گورا کہنے لگا کہ یہ شراب پی ہے انہوں نے. انہوں نے کہا نہیں, یہ پیتے پیتے, ہم مسلمان ہیں تھوڑے ڈانس وانس کر لیتے ہیں لیکن پیتے نہیں ہیں. حالانکہ ڈانس بھی تو نہیں کرنا چاہیے. تو پنجاب کے تھے, انہوں نے کہا, میں نے ان کو ویڈیو دکھائی کہ دیکھو ہم پنجاب کے, وہ تو خود نہیں ڈانس کرتے, وہ بھی دیندار ہیں, جو کوئی لبرل قسم کے رشتہ دار تھے وہ ڈانس کر رہے تھے. تو وہ انگریز حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ پیے بغیر اتنا خوش کیسے ہیں. تو میں نے ان صاحب سے کہا دوبارہ جانا ہونا تو اس گورے سے کہو کہ کچھ ڈانس کیے بغیر بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ مولویوں کا طبقہ ہے جو نہ پیتا ہے اور نہ ڈانس کرتے, پھر بھی خوش ہوتا ہے الحمدللہ. تو آپ نے اتنی ٹینشن پالی ہوئی کیوں ہے کہ آپ کو اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے ناچنا بھی پڑتا ہے اور پینا بھی پڑتا ہے. گناہوں سے پاک زندگی گزارو, دین کی طرف آؤ, تو انشاءاللہ سکون کے لیے نہ ڈانس کرنا پڑے گا اور نہ پینا پلانا. اپنے آپ کو لیڈیز سے دور رکھو تو دل خراب ہی نہیں ہوگا. کیا خیال ہے؟ ایسا مخلوط ماحول میں جاؤ ہی نہیں. تو جلدی سے واقعہ سنا دوں, 3 سے 4 دن ہوئے اس واقعے کو. کسی خاتون کا لاہور سے فون آیا کہ میری بہن پڑھتی تھی کالج میں, کو ایجوکیشن میں, ایک لڑکے سے کیا ہو گیا, عشق ہو گیا. لڑکے کو بھی عشق ہو گیا, بات شادی تک چلی گئی. لڑکا تھا 2 نمبر, اس لڑکی 1 نمبر تھی, تبھی اس نے کہا میں شادی کے بغیر قریب آنے نہیں دوں گی. لیکن میں بتا رہا ہوں نا کہ رشتہ داروں میں شادی ہوتی ہے, دیکھے بھالوں میں ہوتی ہے, اس میں پتہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عشق پہلے ہو اور پتہ ہی نہیں کہ ہو کس پہ رہا ہے. لڑکیوں کا عشق ہوتا ہے صرف شکل پہ. اس کے ابا کیا کرتے تھے, یہ معذرت کے ساتھ بھنگی تھے, معذرت کے ساتھ, یا کوئی, سمجھ رہے ہیں, ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. شکل ہونی چاہیے اچھی, اسٹائل اچھا ہونا چاہیے. تو اسٹائل لڑکے بنا لیتے ہیں فلمیں دیکھ دیکھ کے, اور یہ اسٹائل واقعی بناتے ہیں. مجھے ایک صاحب نے خود بتایا, ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, کہہ رہے میں نے اسٹائل میں پڑھا کے کئی لڑکیوں کو پھانسا ہے. ہمارے پاس ہر قسم کی رپورٹیں ہوتی ہیں. کہہ رہے میرا نیچرل اسٹائل وہ نہیں تھا, لیکن جب میں گرلز کالج میں جا کے پڑھاتا تھا تو بڑے اسٹائل بنا کے, اور مجھے پتا تھا میں تکلف کر رہا ہوں, لڑکیاں اس اسٹائل پہ عاشق ہو گئیں. اور پھر کیا ہوا, وہ ایک گناہ کی اشاعت بھی اچھا کام نہیں ہے. تو یہ لڑکیاں کچی عمر کی ہوتی ہیں, ان کو 2-4 اسٹائل بناؤ, پھنس جاتی ہیں. پھنس گئی وہ. عشق اتنا دماغ پہ سوار ہو گیا کہ والدین کا جینا حرام کر دیا. بالآخر والدین نے مجبور ہو کر وہاں شادی کی. وہ لڑکا تھا 2 نمبر, کئی لڑکیوں کو اس طرح پھنسا کے اور بھی شادیاں کر چکا تھا, جو بعد میں پتہ چلا. ہم بھی 4 شادیوں کے قائل ہیں مگر دھوکہ دے کے نہیں, ٹھیک ہے نا, تمیز سے. اور پھر اس کو لٹکا دیا. بالآخر اس کو چھوڑ کے چلا گیا جب دل بھر گیا. اب وہ لڑکی کومے میں گئی ہوئی ہے ڈپریشن سے.
یہ آپ کی سیاسی تنظیمیں آپ کی اولاد کا یہ حشر فیوچر میں کرنے والی ہیں. اب رو اس پہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو لڑکے ایسے فراڈی ہوتے ہیں, دیکھو کیسے ہوتے ہیں, مفتی صاحب آپ بیان کریں لڑکے دھوکہ دیتے ہیں. میں نے کہا میں اس پہ بیان نہیں کروں گا, میں اس پہ بیان کروں گا کو ایجوکیشن سسٹم غلط ہے. لڑکے تو ہوتے ہیں ہر دور میں, غلط بھی ہوتے ہیں صحیح بھی ہوتے ہیں. یہ اس معاشرے کا جو سیٹ اپ ہے اس کی جڑ کو کیا ہونا چاہیے, ختم. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کے واسطے ایسی تنظیموں کو, ایسی سیاسی جماعتوں کو ووٹ نہ دیں جو آپ کے معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہے ہیں. اور اگر آپ ان کو اپنے فیوچر کے لیے بہتر سمجھتے ہو تو پھر ان سے پہلے ایگریمنٹ لو کہ ہم آپ کو اس شرط پہ ووٹ دیں گے کہ لڑکے لڑکیوں کے مخلوط اجتماع نہیں ہوں گے, ہماری بیٹیاں ہیں, غیرت مند لوگوں کی غیرت مند اولادیں ہیں, ہم بے حیا نہیں, ہمیں کچی سڑکوں پہ گزارا کر لیں گے, لوڈ شیڈنگ پہ گزارا کر لیں گے, کھارا پانی پی کے مر جائیں گے, مگر اپنی بیٹیوں کا گھروں سے بھاگنا, لڑکوں سے زنا کرنا, لڑکوں سے دوستیاں لگانا اور